کراچی جہاں پر 16 افراد کی جان چلی گئی اور حکومت میں معمولی سی ہلجل نظر آ رہی ہے، کوئی جنبش معمولی سی اگرچہ ہے۔ ہم اپنے رپورٹر ندیم شہزاد سے جان لیتے ہیں کہ اب کراچی کے اندر کیا صورتحال ہے۔ یہ جو بلڈنگ گری تھی اس کے اندر جاں بحق افراد کی تعداد 16 تھی، حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے اور کیا وہ تمام لوگ جو اس بلڈنگ کے اندر پھنسے ہوئے تھے ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے؟ جی ندیم شہزاد۔ جی، اس حوالے سے تاحال بلڈنگ کے اندر ریسکیو کا عمل جاری ہے۔ اس کے اندر 16 کے قریب افراد جو ہیں جان کی بازی ہار گئے اور 36 افراد جو جن میں سے 34 کو طبی امداد پر روانہ کر دی گئی۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SBCA کا محکمہ جو ان کی جانب سے جو انسپیکٹر ڈائریکٹر جنرل سندھ ہیں آکاش داوڑ، انہوں نے بلڈنگ گرنے کا نوٹس لیتے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس پہ اگر محکمے کے کوئی بھی افراد یا افسران ملوث انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ یہ دعوے وعدے ضرور SBCA کی جانب سے۔ ندیم شہزاد یہ بتائیے کہ یہ جو بلڈنگ بنی ہوئی تھی یہ کتنے رقبے کے اوپر بنی ہوئی تھی؟ اس کے لیے نقشہ منظور کروا لیا گیا تھا؟ اجازت دینے والی اتھارٹیز کون کون سی تھی؟ کیا سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، سو رہے تھے، لوگوں کی جانیں جا رہی تھی اور ہم یہاں پر جھوٹے سچے کے نعرے لگا رہے تھے ایوانوں میں؟ جی، اس حوالے سے SBCA کی جانب سے اس کے جو پلاٹ نمبر 95/1 تھا، 40 گز کا یہ پلاٹ تھا جس پر 5 منزلہ یہ عمارت پہلے سے قائم تھی اور اس پر چھٹا فلور جو ہے وہ ڈالا جا رہا تھا، جس حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی نشاندہی کی۔ چیف جسٹس نے بھی کئی بار فرمایا کہ یہ جو پورشنز جو بنائے جاتے ہیں کراچی میں، یہ پورشن سے مراد یہی ہوتی ہے جو 5 فلور 6 فلور تو ٹھیکیدار بیچ جاتا ہے جو کہ غیر قانونی ہوتے ہیں، ان کے نقشے نہیں ہوتے، پھر ان پر جو ایکسٹرا فلور 2-4 سال بعد ڈالا جاتا ہے، یہ وہ فلور ڈل رہا تھا جس میں یہ منظم ہوئی ہے عمارت اور اس کے اندر یہ نقصان ہوا ہے۔ اس طرح پورے شہر کے اندر سپریم کورٹ رجسٹری کے آرڈر کے باوجود تاحال لیاری کے علاقے میں، دہلی کالونی کے علاقہ ہے، پنجاب کالونی کا علاقہ ہے، بہادرآباد کا ہے، رضویہ کا ہے، یہاں تمام علاقوں میں ابھی بھی پورشن ڈل رہے ہیں، بلکہ ذرائع کی خبر یہ ہے کہ SBA کے محکمے کے لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر بھی ان کی گرفتاریاں آ رہی ہیں۔ 18 سے زائد افسران کو معطل بھی کر دیے گئے۔ 28 کی گرفتاری کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے احکامات دیے انہیں فوراً گرفتار بھی کیا جائے۔ اس کے باوجود انہیں اندیہ دیا گیا کہ جلد سے جلد کام مکمل کریں، جتنے فلور ڈالنے ڈال لیے جائیں۔ یہ وہ غیر قانونی دھندا ہے جو کروڑوں اربوں روپے کی جو انویسٹمنٹ دھندا تو اگرچہ یہ مناسب نہیں ہے اور دھندا کوئی بھی ہو وہ گندا ہی ہوا کرتا ہے۔ اب کراچی سے یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ کراچی کے اندر جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے اگرچہ وہ عدالتوں کے احکامات پر ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر بھی اکبرہ پروری کی جا رہی ہے، غریبوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں جو 4 پیسے لگا دیتے ہیں ان راشی افسران کو، ان کے گھر بچ رہے ہیں۔ جی، اس حوالے سے بھی آج بھی سپریم کورٹ رجسٹری کے اندر اس بلڈنگ کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ کسی کے جو دیکھا جائے تو سب سوئے ہوئے محکمہ، کسی کے کان پر جو نہیں رینگ رہی، بلکہ حوالہ بھی دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم 1 ہفتے تک سوئی نہیں تھی جب وہاں ایک حادثہ ہوا تھا۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ غریب لوگوں کے گھر ضرور گرائے جا رہے ہیں، اس پر ایک پٹیشن بھی ایک خاتون نے دائر کی تھی اور اس کی جانب سے بھی یہ کہنا تھا کہ انہیں دھمکیاں بھی مل رہی ہیں اور عمرہ کے اور ٹویٹا کمپنی کا ایک نام بھی آیا جس میں کہ ان کی جو شو رومز ہیں وہ قائم ہیں، بڑے بڑے شادی ہال، پیٹرول پمپ قائم ہیں، یہ نہیں گرایا جا رہا۔ اس پر چیف جسٹس کی جانب سے کمشنر کراچی کو احکامات دیے گئے اور کمشنر کراچی کو احکامات تو دیے جاتے رہے پہلے بھی، لیکن تاحال ان پر ہاتھ ڈالنا شاید ممکن نہیں۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو یہاں کراچی کے تھے انہوں نے وہاں جا کر احتجاج بھی کیا تھا، فردوس شمیم نقوی نے انہیں بھی آج طلب کیا گیا تھا، تو ان کی جانب سے بھی انہوں نے۔ تو یہ کن کے پیٹرول پمپ تھے اور یہ کن کے شادی حال ہیں جن کے اوپر ہاتھ ڈالنا مشکل ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود؟ رہتا بھی یہ پیٹرول پمپ کچھ تو کنٹونمنٹ بورڈ کی زمینوں پر ہیں، کچھ ایسی اداروں کی زمینوں پر ہے جن کی پرمیشنیں لی گئی یا جو بھی کانٹریکٹ لیے گئے یا جو بھی اسٹے آرڈر تھے ان پر سپریم کورٹ پہلے ہی تمام اسٹے کو کالعدم قرار دے چکی ہے۔ جتنی بھی لیزیں زمینیں کراچی کی ہیں 30 سال پر 90 سال کی لیز پر لی گئی ہیں انہیں تمام جو ختم کیا گیا ہے اور ان کے تمام تر آڈٹ اور رپورٹ جمع کرانے کی بھی احکامات دیے گئے، لیکن تاحال جو ہے وہ جمع خرچی ہمیں نظر آ رہی ہے، باتیں گفتن نشستن برخاستن کی اس پر نظر آ رہی ہیں کہ وہ تمام۔ ندیم شہزاد پردہ نشینوں کے نام بتائیے، ان کی سیاسی وابستگیاں بتائیے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، مذہبی جماعت کے ساتھ ہے، لسانی گروہ کے ساتھ ہے؟ کون لوگ ہیں؟ ذرا بے نقاب کیجئے ان کے گندے گھناؤنے چہرے۔
जी, इस हवाले से देखा जाए तो हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जो साबका दौर में हुकूमतें या कायम रही हैं, जितने कराची के स्टेक होल्डर हैं, इनकी बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक जरूर इनमें निकलता है। या तो वो खुद मुलव्वस है कि वो बिल्डर हैं, वो ये एनओसीआं ले लेते हैं, या हुकूमती नुमाइंदे जो ये एनओसीआं दे देते हैं पैसे के बलबूते पर, या कुछ ऐसे लोग जो इन सियासी जमातों के ऐसे बाअसर लोगों के शेल्टर के नीचे रहते हुए ये काम करते हैं, और सियासी जमातों के वो बहुत बड़े बड़े डोनर भी हैं जो सपोर्ट करते हैं सियासी, वो किंग मेकर जिनको कहा जाता है, वो लोग हैं। इनको हटाना और इनको इनकी प्रॉपर्टीज को हटाना, ये अब तक तो फिलवक्त बहुत बड़ा एक मसला है, जिस पर चीफ जस्टिस भी जो बर्मिंघम के इजहार भी कर चुके बार इनको कौन हटाएगा, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था, लगता है कि हमें कोई हटा देगा, कि इस हद तक ये लोग मजबूत लोग हैं। इनका जब तक इस नेटवर्क को नहीं तोड़ा जाता, और अफसरान को खाली एसबीसीए की मुअत्तल कर देना ये इसका हल नहीं है, बल्कि उन अफसरान। चलिए, हुकूमत नदीम किसी ना किसी तौर के ऊपर कुछ ना कुछ कर रही है, चाहे वो अदालत के अहकामात के ऊपर हो रही है, कोई मामूली कार्रवाई हम समझ लेते हैं हो रही है, लेकिन वो लोग जिन लोगों ने ये प्लॉट्स खरीदे थे, जिन लोगों को जाली दस्तावेजात दिखाई गई थी, वो लोग जिन्होंने ये दस्तावेजात सरकारी दफातर के अंदर दी और वहां से मुसद्दका होकर उनको मिली, उनके नुकसान का असाला करने का क्या सोचा जा रहा है? जिन लोगों ने ये प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर केस की समाअत के दौरान चूंकि दोनों तरफ से मौका आते रहे, उन लोगों की जिन्होंने प्रॉपर्टीज ली और उन लोगों की भी जिनकी प्रॉपर्टीज गिराई जा रही है, जिन्होंने बनाकर बेची है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के चीफ जस्टिस पाकिस्तान के थे कि जो जमीन एक 20,000 की जमीन है, अगर वो 20 लाख की जमीन 20,000 रुपए में अलाट कर दी गई तो किस तरीके से की गई, किस क्राइटेरिया के तहत की गई, लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने ये लिए तो अब तो तोड़ दी है, वो उन लोगों से रब्ता करें कि जिन्होंने इनसे पैसे लिए। आज भी इसी तरह नौयत का केस सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची के अंदर भी जेर समाअत था, जिसपे उनके घर से वक़्त था कि हमने तो इस पर पैसे दिए हैं, हमने तो प्रॉपर्टीज खरीदी थी, उन लोगों को कौन गिरफ्तार करेगा? तो उस पर चीफ जस्टिस की जानिब से भी कहा गया कि ये प्रॉपर्टीज जिन्होंने आप पर बेची है, जिस भी तरीके से बेची है, कि जो जमीनों की कैटेगरी थी, अगर उस तर्ज की जमीनें आप ये कोई बना ही नहीं सकते, इन पर इमारतें, इन पर बिल्डिंग कैसे बनी है, ये तो मुझे भी समझ नहीं आती। इस पर मुतल्लिका महकमों को नोटिस भी जारी किए गए कि उनकी तमाम तर तफसीलात दें, लेकिन महकमों की इतनी मिली भगत ताहाल कोई मौसर जवाब नहीं है। और ताहाल लियारी के इलाकों में भी 40 गज 60 गज 80 गज के ऊपर 12-12 8-8 मंजिल बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। इस वक्त भी काम रुके नहीं है कराची के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद आपका, काफी तफसील के साथ आपने हमें आगाह किया कि कराची के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर किस कदर अमल दरामद हो रहा है और हुकूमत क्या कर रही है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने 28 अफसरान की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ 28 अफसरान नहीं है, बल्कि शायद ये 2800 अफसरान हो। अगर बारीक बीनी से देखा जाएगा तो इन अफसरान के ऊपर हाथ डालना फर्ज ऐन होगा, और वो लोग जिनके घरों को गिरा दिया गया, वो लोग जिन्होंने सरकारी इदारों से उन कागजात की तस्दीक करवाई लेकिन जाली तस्दीक करके दी गई, उन लोगों का क्या कसूर है? आगा जुबैर साहब, उन गरीब लोगों का क्या किया जाए? सबसे पहला मसला तो यह है कि इन लोगों को धोखे के साथ छत दी गई, फिर अदालती अहकामात के ऊपर छत गिरा दी गई। अब ये गरीब लोग कहां जाएं? किससे ये मुंसफी चाहें, किससे दादरसी चाहें? क्या इनके पास अब ऑप्शंस मौजूद हैं? क्योंकि घर गिराए जा रहे हैं और इस मामले के चेक करने के लिए कि इन लोगों ने किन को पैसे दिए, किन से खरीद किया, ये मामला तो कई महीनों के ऊपर जा सकता है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के घर, जिन गरीब लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, वो ये सारा मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। वो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, ऐसा एज अ पार्टी भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके अपने मकानात वहाँ पे मौजूद हैं। उन लोगों को ये सारे, ये देखें, ये इसका अप्रूवल कैसे मिल गया है, इसके एनओसी कैसे मिल गए, उस वक्त ये सारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहाँ थी? आगा जुबैर साहब, आप भी माशाल्लाह काम करते हैं वकालत का, आपको भी इन सारी चीज़ों का इल्म है। अगर हम पंजाब की बात कर लें तो एलडीए के अंदर आप कोई जाली दस्तावेजात वन विंडो के ऊपर जमा करवा दें कि मुझे इसकी तस्दीक चाहिए, और अगर उस जाली दस्तावेजात फराहम करने वाले के अंदर ताल्लुकात हैं तो आपको मुसद्दिका मोहरों के साथ वो कागज जायज करके वापस दिए जाएंगे
جائیں گے, وہاں سے جب کاغذات جائز ہو گئے وہ شخص مکان خریدے گا, اس کو کیا پتا کہ سرکاری افسران کے اندر بھی نوسر باز بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ شخص جس کا گھر گرا دیا گیا وہ بے گھر ہو گیا, بے چھت ہو گیا, اور سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر یہ سب کچھ ہو گیا. اب وہ سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے تو اس معاملے کو تو ڈگ آؤٹ ہوتے ہوئے کئی مہینے لگ جائیں گے, سال لگ جائیں گے. وہ شخص اپنے بال بچوں کو لے کر کہاں جائے؟ کیا سب سے پہلا کام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ گھر گرانے سے پہلے ان لوگوں کو متبادل دیے جاتے, پھر گھر گرائے جاتے؟ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے, دین اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پہلے اس غریب آدمی کی داد رسی کی جائے, پھر اس گھر کو گرایا جائے. رائے صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں یہ اس میں کوئی ایک آدمی ملوث نہیں ہے, اس میں یہ 3-4 ڈپارٹمنٹس ملوث ہیں, اور ان کے ملازمین اس میں یہ سب پیسہ کھاتے ہیں, اور یہ رشوت لے لے کے ان کا یہ حال ہے کہ آپ نے جیسے یہ بتایا کہ مصدقہ کاپیاں تک سب کچھ مل جاتا ہے, ہر چیز یہاں پہ ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قانون موجود ہے, قانون کی امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن کرائے. جو لوگ ان جو ملازمین اس میں ملوث ہیں ان کی پراپر انکوائری ہو. سپریم کورٹ بھی یہ کروا سکتی ہے, باقاعدہ طور پہ ڈپارٹمنٹس کو آرڈر کر سکتی ہے کہ ان کی ایک کمیٹی بنا کے انکوائری کی جائے, اور جو لوگ اس کے قصوروار ہیں ان کے خلاف اینٹی کرپشن کے ہر بورڈ کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ اینٹی کرپشن بورڈ ہوتا ہے, وہ اینٹی کرپشن کو بھی ریفرنس دے سکتے ہیں اور خود بھی ان کو فارغ کر سکتے ہیں. آغا صاحب جس کے گھر کی چھت چھن گئی اس کی خلاف انکوائری, یا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ گھر بیچے ہیں, آپ نیب سے انکوائری کروائیں, اینٹی کرپشن سے انکوائری کروائیں, اسپیشل ٹاسک فورس بنوا دیں, they don't care. ان کو تو اس وقت یہ ریمیڈی چاہیے کہ ان کے جو گھروں کی چھتیں گرا دی گئی ہیں وہ چھت ان کو کہاں سے ملے گی, ان کے بچوں کا شیلٹر کہاں سے آئے گا. ایک شخص اگر 20-25 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے, اور ایوریج تنخواہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کراچی میں یہی ہے, وہ شخص جو 20-25 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے وہ گھر کا کرایہ دے گا, اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے گا, ان کی فیسیں بھرے گا, بجلی کے بل بھرے گا, وہ کہاں جائے گا؟ کیا عدالت کو اس حوالے سے ہمدردانہ غور نہیں کرنا چاہیے تھا کہ پہلے ان لوگوں کو متبادل شیلٹر دے دیجئے, گھر پھر گرائیے گا؟ جی مجھے بڑے افسوس سے بات کہنا پڑی ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. غریب آدمی تو پستہ ہی غریب آدمی ہے. قانون تقریباً ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ غریب آدمی کے اوپر ہی نافذ ہوتا ہے. امیر آدمی تو اس سے بڑی بآسانی سے نکل جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اور پیسہ ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا باثر چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ ہر انسان کا آئینی حق ہے کہ اس کو شیلٹر دیا جائے, اور اس کی ساری بیسک نیڈز جو ہیں وہ پوری کی جائیں. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ چاہے, اگر سپریم کورٹ اس میں خود پراپرلی جو ہے وہ اس کے اندر مداخلت کرے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے تو ان کو ایک آلٹرنیٹو پلیس فراہم کی جائے. جتنے لوگ اس چیز کے متاثرین ہیں ان کے لیے ایک جگہ علیحدہ سے فراہم کی جائے, اس کے بعد یہ سارے امپلیمنٹیشن, چاہے وہ عارضی شیلٹرز ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان بڑے معزز ہیں, قانون کو, علم کو سمجھتے ہیں, لوگوں کی نبض کے اوپر ان کا ہاتھ ہوتا ہے, اور یہ جو حکم انہوں نے جاری کیا ہے کہ کراچی کو اس کی اصل شکل کے اندر بحال کیا جائے, بڑا ہی صائب حکم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر چیف جسٹس آف پاکستان, ہمارے معزز جج صاحبان جن کا تعلق سپریم کورٹ سے اور وہ اس کیس کو سن رہے ہیں, اگر وہ اس پہلو کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کر لیں بغیر کسی وکیل کے توجہ دلائے ہوئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب لوگوں کی داد رسی ہوگی. نہ وہ صرف آپ کو بلکہ ریاست پاکستان کو بھی دعا دیں گے. جن لوگوں کے گھروں سے چھتیں چھینی جا رہی ہے ان کے دلوں سے دعا تو نہیں نکلے گی. آئی ہوپ کہ ہمارے جج صاحبان اس حوالے سے غور ضرور کریں گے کہ غیر قانونی عمارات کو گرایا جانا چاہیے, لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کا اگر قصور نہیں ہے تو ان کو متبادل شیلٹر دے دیجئے تاکہ ان کا گزارا ہو سکے. وہ کس طرح اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کریں گے, کس طرح گھروں کے کرائے دیں گے, یہ وہ معاملہ ہے جو ہمارے معزز جج صاحبان کو سوچنا چاہیے. بڑی بڑی تنخواہوں کے اندر لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا. وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ میرا 2-2.5 لاکھ روپے میں گزارا نہیں ہوتا, تو کس طرح گزارا ہوگا اس غریب آدمی کا جس کی بنیادی تنخواہ 15-16 ہزار روپے ہے, جس کو ٹیک ہوم جو سیلری ملتی ہے وہ 20-25 ہزار روپے ہے. خدا را ہمدردانہ دل کے ساتھ غور کیجئے گا. لوگ آپ کو, ریاست پاکستان کو دعائیں دیں گے. بصورت دیگر وہ جو کر رہے ہیں, جس طرح جھولیاں اٹھا کے آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں اور جو ان کے دلوں سے جملے نکل رہے ہیں, وہ آپ اور میں تو شاید نہ سن سکیں, لیکن اللہ رب العزت سب کی بات سنتا ہے. اگلی کہانی